اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I'm your teacher Salim Yusuf and it is my 11th lecture. It is my 11th lecture for the students of BBA 4th semester. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ای میل اینڈ ادر کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا ٹاپک شروع کیا تھا لیکچر نمبر 10 میں. یہ ٹاپک جاری ہے. آج ہمارا 11واں لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ ختم کریں گے. تو ہم نے اس کے انٹروڈکشن سے تھوڑا سا کام شروع کیا تھا اور اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی تھی. میں اس پیج کو آج تفصیل سے نہیں پڑھ رہا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. میں اس کا صرف خلاصہ آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ٹاپک سے آج کا آغاز کریں گے جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. The inventions towards the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, such as telegraph and telephone, made the beginning of the rapid growth of information technology. تو اس پیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلی صدی میں جب ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی دریافت ہوئی تو ان کی دریافت کے بعد سے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں انفارمیشن کی فیلڈ میں تیزی سے ترقی ہوئی. بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں اور اس ترقی نے ان تبدیلیوں نے کمیونیکیشن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اس انقلاب سے اور ان تبدیلیوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا بزنس ڈپارٹمنٹ نے، کیونکہ اب کاروبار ایک بین الاقوامی چیز بن چکا تھا. ٹرین، ہوائی جہاز اور سڑکوں کے استعمال کی بنا پر اب دنیا سمٹ رہی تھی، فاصلے ختم ہو رہے تھے، کاروبار پھیل رہے تھے اور انہی کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں ٹیلی فون کا استعمال پہلا قدم تھا. پھر اس کے بعد اور بہت سی چیزیں کمیونیکیشن کے نظام کو آسان کرتی چلے گئیں. دوسری طرف کاروبار بھی پھیل رہے تھے، وسیع ہو رہے تھے، انٹرنیشنل لیول پر کمپنیز اپنا کاروبار کر رہی تھیں. تو ان حالات میں کمیونیکیشن نے نہ صرف کاروبار میں آسانیاں پیدا کر دیں، ہمارا کمیونیکیشن کا پرانا فارمیٹ جو کہ ریٹن فارمیٹ تھا، خط، تحریر، اس کو ریپلیس کر دیا. اس کی جگہ پر وائس میسیج اینڈ ڈیجیٹل میسیجنگ کا آغاز ہو گیا اور کاروباری اداروں کی ایڈمنسٹریشن کا انداز بدل گیا. اب مینیجرز اور سپروائزر کو فزیکلی ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ آن لائن سارے کام ہو رہے تھے. آن لائن کاموں کی پروسیسز کی نگرانی بھی ہو جاتی تھی. تو یہ وہ فائدے تھے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کی بنا پر، ان کی ترقی کی بنا پر حاصل ہوئی بزنس فرمز کو، کمپنیز کو. اس کے بعد کمیونیکیشن کے کچھ ایک کمپوننٹس ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا کل، جس میں ای میل اور فیکس مشین کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. آج وائس مشین کے مطالعے سے ہم اپنا کام شروع کریں گے. تو وائس میل سے کام شروع کرتے ہیں. جی، وائس میل از این آڈیو ڈیوائس وچ یوزڈ ان بزنس کمیونیکیشن. کہا گیا کہ وائس میل ایک آڈیو ڈیوائس ہے جو کہ بزنس کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہے. وائس میل ریکارڈز میسیج آن اے کمپیوٹر ڈسک فار لیٹر ریٹریول بائی دا ریسیور. وائس میل کا کام کیا ہے کہ یہ میسیج کو ریکارڈ کر لیتی ہے تاکہ بعد میں استعمال کیا جا سکے. وائس میل کا کاروباری دنیا میں استعمال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کاروباری لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی کاروباری شخص سے رابطہ کرنا چاہیں
ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے، اور وہ شخص آپ کو لائن پر موجود ملے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. دے آر آفن بزی ان میٹنگس، ان پبلک ڈیلنگس ایٹسیٹرا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ ایک بہت بڑی الجھن تھی جس کی بنا پر ڈیلنگس ڈیلے ہو جایا کرتی تھی، پراپر ٹائم پر معاہدے نہیں ہو پاتے تھے، پراپر ٹائم پر میسج نہیں پہنچ پاتا تھا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وائس میل کا طریقہ اپنایا گیا. جیسے کہ سیکنڈ سینٹینس میں ہم نے پڑھا، آئی ریپیٹ، وائس میل ریکارڈس میسج آن اے کمپیوٹر ڈسک فار لیٹر ریٹریول بائی دا ریسیور. یعنی جب ایک ریسیور اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے تو وائس میل اس کے لیے میسج ریکارڈ کر لیتی ہے، اور جب وہ صاحب اپنی سیٹ پر آتے ہیں تو اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں. When an incoming call is not responded, the computer system responds by telling the caller how to leave a message. اور اس میں آسانی کیا ہے کہ جب آپ کا میسج، آپ کی کال ریسیو نہیں ہو پاتی تو وائس مشین آپ کو خود ہی بتا دیتی ہے کہ ہاؤ ٹو ریکارڈ یور میسج. System responds by telling the caller how to leave a message. Business organizations have discovered that voicemail is an inexpensive and convenient way to handle message when the receiver is busy. کہا گیا کہ یہ ایک بڑی سستی سی ڈیوائس ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کہ جب ایک شخص اپنی سیٹ پر نہیں ہے تو وہ اپنے میسیجز کو کس طرح سے وصول کرے. The person who leaves a message should mention his name, phone number, designation, department name and the message in simple and clear words for the convenience of the receiver. اب ان لاسٹ 4 لائنز میں کالر کے لیے، میسج سینڈ کرنے والے کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ جب ایک شخص میسج ڈیلیور کرے، وائس میل چھوڑے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنے ادارے کا نام، اپنا ڈیزگنیشن وغیرہ اور اپنا پیغام، خاص طور پر پیغام بڑے سادہ الفاظ میں ریکارڈ کروا دے تاکہ میسج سننے والے کے لیے آسانی ہو. ایک شخص اپنا میسج تو چھوڑ دیتا ہے، مگر اگر وہ شخص اپنے ادارے کا نام یا اپنا ڈیزگنیشن نہیں ریکارڈ کرواتا تو ہو سکتا ہے اس کا میسج کنوے نہ کر پائے. جس مقصد کے لیے میسج دیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہ ہو، کیونکہ میسج ریسیو کرنے والے کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میسج کس صاحب کا ہے، کس ادارے سے آیا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس میسج پر توجہ نہیں دی جاتی. لہٰذا میسج ریکارڈر کے لیے ضروری ہے، میسج چھوڑنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میسج کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے ادارے کی ڈیٹیلز بھی ریکارڈ کروائے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میسج ریسیو کرنے والے بزنس مین وہ کوئی ایک شخص کا میسج تو نہیں ریسیو کر رہے، ان کے پاس ایک دن میں درجنوں میسیجز آتے ہیں، تو وہ درجنوں لوگوں کو یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی آواز سے نہیں پہچان سکتے. لہٰذا ضروری ہے کہ میسج دینے والا اپنا نام، ایڈریس، ڈیزگنیشن، اپنے ادارے کا نام بھی ساتھ میں بتائے. جی، وائس میل کے بعد نیکسٹ ٹیکنالوجی ڈیوائس ہے جی ٹیلی کانفرنس. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈیوائس ہے جو کہ کاروباری دنیا میں استعمال ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے. ٹیلی کانفرنسنگ از another audio tool which helps in the promotion of business on large scale. کہا گیا کہ یہ ایک آڈیو ڈیوائس ہے جو کہ
بڑے پیمانے پر دور تک بزنس کو ہینڈل کرنے کے لیے، یعنی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر بزنس کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹیلی کانفرنسنگ از اے میٹنگ اوور دا ٹیلی فون، اور سادہ اور آسان لفظوں میں ٹیلی کانفرنسنگ کیا ہے؟ یہ ٹیلی فون کے تھرو ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو تھرڈ سینٹینس ہم نے پڑھا، تھرڈ لائن جو ہم نے پڑھی، ٹیلی کانفرنسنگ از اے میٹنگ اوور دا ٹیلی فون، یہ ایک طرح سے ٹیلی کانفرنس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے۔ پیپر میں آبجیکٹیو کویسچنس میں اگر پوچھا جائے کہ واٹ از ٹیلی کانفرنسنگ، ڈیفائن ٹیلی کانفرنسنگ، 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایک سینٹینس لکھ دینا بہت ہوگا کہ ٹیلی کانفرنسنگ از اے میٹنگ اوور دا ٹیلی فون۔ اس طرح کے پوائنٹس کو نوٹ کر لیا کریں، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔ You and your callers from different parts of the country or world can link up via telephone speaker system and communicate as if you were in a meeting together۔ کہا گیا کہ ٹیلی کانفرنسنگ کا استعمال کرتے ہوئے آپ ٹیلی فون اسپیکر سسٹم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں، اور ایسا دکھتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے میٹنگ کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال پیش کی گئی ہے آگے۔ یہ مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ ٹیلی کانفرنسنگ کس طرح سے بزنس ورلڈ میں، کاروباری دنیا میں کارآمد ہے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سپوز یور کمپنی ہیز آفیسز ان 8 ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ یو وانٹ ٹو گیٹ فیڈ بیک جی۔ Suppose your company has offices in 8 different countries and you want to get feedback from the managers۔ کہا گیا کہ ایک ادارہ ہے، ایک فرم ہے، بزنس فرم ہے، اور اس کے آفیسز ہیں 8 مختلف ملکوں میں، اور ان کے ڈائریکٹر صاحب ان سب کنٹریز میں موجود مینیجرز یا جنرل مینیجرز سے فیڈ بیک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں کیا پروگریس ہے۔ ان دا پاسٹ یو وڈ ہیو ٹو وزٹ آل دا مینیجرز ایٹ ون میٹنگ پلیس اور ٹاک ٹو دیم آن ٹیلی فون انڈیویژولی۔ تو ماضی میں طریقہ کار یہ تھا کہ ان تمام مینیجر صاحبان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کی جاتی، یا پھر ٹیلی فون پر 1 بائی 1 ان سے بات کی جاتی۔ یہ دونوں ہی طریقے پیچیدہ تھے، کیونکہ میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے، ٹائم، ڈے اینڈ ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے، پھر یہ سب کچھ ایک میسج کے تھرو مینیجر صاحبان تک پہنچانا ہے کہ آپ فلاں دن فلاں ڈیٹ پہ فلاں ہوٹل میں اکٹھے ہوں گے میٹنگ کے لیے، پھر اس ہوٹل کی کاسٹ، اور اگر آپ کو ٹیلی فون پر بھی بات کرنا ہو تو وہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ناؤ ود دا ہیلپ آف ٹیلی کانفرنسنگ یو کین ٹاک ٹو آل آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم۔ جی سوری فار ڈسٹربینس۔ ناؤ ود دی ہیلپ آف ٹیلی کانفرنسنگ یو کین ٹاک ٹو all of them at the same time and can discuss business affairs۔ لیکن اب ٹیلی کانفرنسنگ کی مدد سے ہم تمام مینیجر صاحبان سے، تمام سٹیک ہولڈرز سے ایک میٹنگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ان سے کاروبار کی پروگریس سے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی کانفرنسنگ is not only
اکانومیکل بٹ آلسو ٹائم سیونگ. تو کہا گیا کہ ٹیلی کانفرنسنگ نہ صرف سستی پڑتی ہے، پیسہ بچاتی ہے، اس میں وقت بھی بچتا ہے. امپلائیز کین آلسو پارٹیسپیٹ ان conversation whether they are at home, in office or on the road. اور ٹیلی کانفرنسنگ نہ صرف ہائر مینجمنٹ کے کام آتی ہے بلکہ یہ لوور لیول پر، ورکرز لیول پر، امپلائیز لیول پر بھی کارآمد ہے. ورکرز بھی، امپلائیز بھی آپس میں ٹیلی کانفرنسنگ کر سکتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بتانے کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ٹیلی کانفرنسنگ ایک جدید ڈیوائس ہے. یہ وقت بچاتی ہے، اس میں پیسے کی بچت ہے، یعنی یہ سستی ہے، اور اس کے تھرو وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا بزنس انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ویڈیو کانفرنسنگ. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیلی کانفرنسنگ کی ہی ایک جدید شکل ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ٹیلی کانفرنسنگ میں تو ہم صرف وائس، آواز سنتے ہیں، اپنی آواز دوسرے تک پہنچاتے ہیں، جبکہ ویڈیو کانفرنسنگ میں آواز کے ساتھ تصویر بھی ہوتی ہے اور ایک ریئلٹی ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہے. ویڈیو کانفرنسنگ از این آڈیو ویژول ڈیوائس وچ از بینگ یوزڈ بائی بزنس کمپنیز فار دا پرپز آف بزنس کمیونیکیشن. تو کہا گیا کہ ویڈیو کانفرنسنگ ایک آڈیو ویژول ڈیوائس ہے، یعنی اس میں آڈیو بھی ہے، اس میں ساؤنڈ ہے، اس میں ویژول بھی ہے، اور بزنس کمپنیز اسے استعمال کرتی ہیں کمیونیکیشن کے لیے. Now technology has made it possible in the form of video conferencing for you to see your customer or employee during your conference call via video. ویڈیو کانفرنسنگ فیسیلیٹیٹس. اوکے، وایا ویڈیو یہاں سینٹینس ہمارا ختم ہوتا ہے. کہا گیا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ہم اپنے سے بات کرنے والے شخص کو، وہ ہمارا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا کلائنٹ، ہمارا کوئی گاہک، کوئی کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، ہم اس سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے بات بھی کر رہے ہیں. ویڈیو کانفرنسنگ فیسیلیٹیٹس اورل communication by allowing participants to receive and respond to non-verbal communication cues made visible through video. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میٹنگ کے دوران وائس میسج ریسیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے شخص کے فیشیل ایکسپریشنز، اس کی باڈی موومنٹ، اس کی ہاتھوں کا استعمال دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص بات کرنے کے دوران کس طرح سے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، اس کے فیس ایکسپریشنز کیا ہیں، اس کی باڈی موومنٹ کیا ہے. اور جیسے کہ ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن میں، کہ یہ جو باڈی موومنٹ ہے، نان وربل کمیونیکیشن ہے، یہ بڑا افیکٹو وے آف کمیونیکیشن ہے. یہ پیغام پہنچاتا ہے، لفظوں سے زیادہ اسٹرانگ میسج کنوے کرتا ہے. تو ویڈیو کانفرنسنگ میں ہمیں اس چیز کی سہولت ہے کہ ہم بات کرنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے فیس ایکسپریشنز، اس کے تاثرات بھی نوٹ کرتے ہیں. ویڈیو کانفرنسز آر becoming more and more popular among business companies due to their long-term cost-saving characteristics. کہا گیا کہ کاروباری ادارے اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے، یہ ٹائم سیونگ ہے، اس میں وقت بھی بچتا ہے، اس میں پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے، اور کام بھی ہو جاتا ہے آسانی سے اور تیزی سے. فار ایگزامپل HBL uses ویڈیو کانفرنسنگ ڈیوائس ٹو ٹرم اٹس ٹریول بجٹ. ٹرم مطلب ہوگا کم کرنا. ایک مثال دی گئی ہے کہ HBL جو کہ پاکستان کا ایک بڑا بینک ہے، حبیب بینک لمیٹڈ، یوزز ویڈیو کانفرنسنگ. یہ ادارہ ویڈیو کانفرنسنگ کا استعمال کرتا ہے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے، اپنی میٹنگ کے اخراجات کم کرنے کے لیے. لیکن یہ صرف اگزامپل ہے، ضروری نہیں کہ HBL ہی استعمال کرتا ہو یہ ڈیوائس. پاکستان میں دوسرے کاروباری ادارے بھی اس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہیں.
ہم نے HBL کا نام استعمال کیا صرف اگزامپل کے طور پر. ان ایڈیشن اٹس کسٹمرز responsiveness improves with customers because its customer service personnel use this technology. کہا گیا کہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی کسٹمر سروس بھی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ کسٹمر سروس کرنے والے پرسنل ویڈیو کانفرنسنگ کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ میں ہوتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کی صورت میں. The long-term outlook for video conferencing is very promising. Another benefit of video conferencing is that the wear and tear of employees who travel for the sake of company has reduced to a great deal. جی ہاں، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جسے ورکرز محسوس کرتے ہیں، ورکرز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کمپنی کے کچھ ورکرز جن کو کمپنی کی خاطر بہت سفر کرنا پڑتا ہے، ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں، لیکن اب ویڈیو کانفرنسنگ کی بنا پر انہیں میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے دور دور کا سفر نہیں کرنا پڑتا. مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف شہروں میں موجود اپنی کمپنی کے آفیسز میں جا کر وہاں کے سپروائزر سے اور مینیجرز سے پرسنلی فیڈ بیک وصول نہیں کرنا پڑتا. یہ سارا کچھ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ہو جاتا ہے، تو ان کی جسمانی مشقت میں، ویئر اینڈ ٹیئر میں کمی آ گئی ہے. اس کی بنا پر اب دفتر میں ان کی حاضری، ان کی پریزنس پہلے سے زیادہ ہے. وہ اپنا فارغ وقت اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی پرفارمنس، ورکنگ پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی سیل فون یا موبائل فون، جس کا استعمال بہت عام ہے، اور میں، آپ، ہم سبھی لوگ سیل فون کا استعمال کرتے ہیں. تو کاروبار کی دنیا میں بھی سیل فون کا استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں کہ سیل فون کا استعمال کیا ہے. In 1973, Martin Cooper and his team at Motorola, the communication company, demonstrated the first cell phone. At that time, he did not know that he had performed a wonder. تو سیل فون سے متعلق پڑھتے وقت آغاز میں ہمیں اس کی تاریخ کا پتہ چلا کہ 1973 میں ایک شخص مارٹن کوپر اور اس کی ٹیم نے سیل فون کو متعارف کروایا تھا امریکہ میں موٹرولا کمپنی کے تھرو. لیکن شروع میں نہ تو یہ بہت پاپولر ہوا اور نہ ہی اس کے ایجاد کرنے والوں کو یہ پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. At that time he did not know that he had performed a wonder. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس شخص نے، یعنی مسٹر مارٹن کوپر نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہ اس بات سے لا تعلق تھا، نا آشنا تھا. In late 1980s, cellular phones started gaining popularity and gradually it became to rule over the lives of businessmen. پھر 1980 کے بعد آہستہ آہستہ اس نے پاپولیرٹی حاصل کرنا شروع کی، شہرت حاصل کرنا شروع کی، اور پھر ایک وقت آیا جب یہ بزنس مین کی زندگیوں پر چھا گیا. یہاں پر ایک بات ایڈیشنل آپ کو بتا دی جائے جس کا ذکر اس پیراگراف میں تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے سیلولر فون سے متعلق اسٹڈی کے دوران ایک ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ مسٹر مارٹن کوپر نے جب محسوس کیا کہ لوگ اس کی اس ایجاد کو کوئی توجہ نہیں دے رہے، مارکیٹ میں اس کی فروخت نہیں ہو رہی، تو ایک دن اس نے کیا کیا، وہ سیل فون لے کر سڑک پر نکل گیا، فٹ پاتھ پر چلا جا رہا ہے اور اس فون پر گفتگو کر رہا ہے. لوگوں نے اس کو دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ کمیونیکیشن کا ایک اچھا ذریعہ ہے، پورٹیبل ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت ہم کسی بھی شخص سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اس طرح سے سیل فون نے آہستہ آہستہ شہرت حاصل کرنا شروع کی، اور جو ابتدائی سیل فون ہوا کرتے تھے وہ ہمارے آج کے موبائل فونز سے بڑے مختلف تھے.
وہ اپنی جسامت میں ایک اینٹ یا ایک ٹائل کے برابر ہوا کرتے تھے اور بھاری بھرکم تھے، آسانی سے پاکٹ میں بھی نہیں سماتے تھے، اور ان کی کال کاسٹ بھی زیادہ تھی، وہ کافی مہنگے پڑتے تھے. یعنی ابتدا میں 1980s اور 90s تک، ایون 1990s تک یہ موبائل فون صرف بزنس مین استعمال کیا کرتے تھے، عام شخص کی پہنچ سے باہر تھے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو تھے، مہنگے تھے. جی نیکسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں. دا سیلولر فون ہیز prevailed upon society as much as the telephone did 100 years ago. تو کہا گیا کہ اب سیلولر فون، موبائل فون ہماری زندگیوں میں بالکل ایسے حکمرانی کر رہا ہے جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے ٹیلی فون کی ایجاد نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، دنیا کو حیران کر دیا تھا. تو آئی کنٹینیو. بزنس مین اینڈ انڈیویژولس آر یوزنگ دس ڈیوائس ٹو فیسیلیٹیٹ دیم سیلوز. اب بزنس مین بھی اور عام لوگ بھی اس ڈیوائس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. Combining the technology of radio and telephone communication, the cellular phone has increased the flexibility and mobility of the communicator to unprecedented level. Unprecedented مطلب بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. یعنی اس ٹیکنالوجی کی بنا پر کمیونیکیٹر کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے اتنی فلیکسیبلٹی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی. دا گریٹسٹ ایڈوانٹیج آف سیلولر فون از دیٹ اٹ الاؤز یو ٹو اسٹے ان ٹچ ود یور کسٹمرز ایون وین یو آر ناٹ ان آفس. یعنی جب ایک بزنس مین اپنے دفتر میں نہیں ہے، وہ تب بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی گروپ ویئر کا. یہ ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کاروباری دنیا میں اس کا استعمال بہت عام ہے. گروپ ویئر ریفرز ٹو پروگرامز دیٹ ہیلپ پیپل ورک ٹوگیدر کولیکٹیولی وائل لوکیٹڈ ریموٹلی فرام ایچ ادر. گروپ ویئر ایک ڈیوائس ہے جس میں ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت لوگ دور فاصلوں پر بیٹھے ہوئے ایک ہی سافٹ ویئر کو بیک وقت استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے. Group where allows several people to use software at the same time to create documents, route messages and manage deadlines. یعنی گروپ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ڈاکومنٹس جنریٹ کر رہے ہیں، میسیجز پہنچا رہے ہیں، اور کسی کام کے کرنے سے متعلق، کسی میسیج کے ڈیلیور کرنے سے متعلق اگر ہماری کوئی ڈیڈ لائن ہے تو ہم اس ڈیڈ لائن کو بھی میٹ کرتے ہیں. Group where enables a supervisor to manage work flow via computers instead of physically moving people from place to place or having face-to-face meetings. یعنی ایک سپروائزر صاحب کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو پورے ادارے میں گھماتا پھرے کہ آپ دیکھ کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں کیا پروگرس چل رہی ہے، فلاں شخص کیا کر رہا ہے. اب گروپ ویئر کی مدد سے ایک سپروائزر، ایک مینیجر تمام تر کاروباری پروگریس کو، فیڈ بیک کو حاصل کر سکتا ہے ان ہز آفس. گروپ ویئر از اے پرائمری فورس ان دا گروتھ آف گلوبل مارکیٹنگ. اٹ از سینٹرل ٹو دا کرنٹ تھیریز آف ٹیم بیسڈ آرگنائزیشن ان وچ ہائرارکیز آر بریکنگ ڈاؤن. کہا گیا کہ گروپ ویئر کی بنا پر اب ٹیم ورک کا ایک نیا کانسیپٹ بن رہا ہے. پرانے زمانے میں جو ہائرارکیز کا سسٹم ہوا کرتا تھا کہ اتنے لوگوں کو فلاں شخص کے ماتحت رہ کر کام کرنا ہے، فلاں شخص آفیسر ہے، فلاں مینیجر ہے، وہ جنرل مینیجر ہے، دس اینڈ دیٹ. اب وہ کانسیپٹس، وہ ہائرارکیز ختم ہو رہی ہیں. اب کام ہوتا ہے ٹیم بیسڈ. اور بریکنگ ڈاؤن الاؤنگ ٹیمز ٹو ورک انٹریکٹیولی فرام دیئر انڈیویژول لوکیشنس. یعنی اب لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ایک ٹیم کی صورت میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں. اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے جی کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری یا سی ڈی روم. سی ڈی روم کا استعمال بہت عام رہا ہے
کچھ عرصہ پہلے تک ابھی بھی یہ استعمال ہوتی ہے، اس کا استعمال بالکل ختم نہیں ہو گیا۔ ہاں البتہ اس کی جگہ کچھ اور جدید ٹیکنالوجیز نے لے لی ہے۔ کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری از commonly known as CD-ROM. It is a storage device and is readily available in the market on cheap rates. Business companies store their top secret records on CD-ROM for future use. CD-ROM کا استعمال ہوا کرتا تھا جی اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، خاص طور پر ایسا ڈیٹا جو کہ سیکرٹ ہو، جو کہ ہر شخص کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، تو اسے ایک سی ڈی پر ریکارڈ کر کے اسے کسی لاک اپ میں چھپا کر رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ اس کا فائدہ تھا۔ the amount of data which requires 10 bulky registers for its storage. For its storage can be easily stored in a single CD-ROM. The benefit of CD-ROM is that data retrieval is very easy and it is also a durable, reliable and portable device. تو آخری 4 لائنز میں ہم نے CD-ROM کی خصوصیات کو بڑا مختصر بیان کیا کہ CD-ROM کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اس میں ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، اتنا ڈیٹا کہ جو 10 بڑے بڑے رجسٹرز میں نہیں سماتا تھا وہ ایک چھوٹی سی ڈسک میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو چھپانا آسان ہے، بوقت ضرورت CD-ROM میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا بہت آسان ہے، اس کی ریٹریول بڑی فاسٹ، بڑی سپیڈی ہے، بجائے اس کے کہ ہم رجسٹر نمبر 10 یا 7 نکالیں، اس کو پہلے اس کی ڈسٹنگ کریں، اس کو جھاڑ کر صاف کریں اور پھر اس میں سے ڈیٹا نکالیں۔ CD-ROM میں سے ڈیٹا نکالنا بہت آسان اور تیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ پورٹیبل ہے، اس کو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے CD-ROM کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اب ہم نارملی اس کی جگہ پر ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہارڈ ڈسک کی سٹوریج کیپیسٹیز کم ہوا کرتی تھیں، مگر اب یہ بہت زیادہ سٹوریج کیپیسٹی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں، لہٰذا آج کے دور میں ہم CD-ROM کی جگہ ہارڈ ڈسک کے استعمال کو پریفر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اپنے اس ٹاپک میں ہارڈ ڈسک کا ٹاپک ضرور شامل کیجیے گا، انٹرنیٹ سے اسے تلاش کریں، چند لائنز، ایک پیراگراف لکھ دینا بہت ہوگا، لیکن ہارڈ ڈسک کا استعمال جدید کمیونیکیشن ڈیوائسز میں شامل ہے، سٹوریج ڈیوائس ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔